السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو صحیح ابن خزیمہ سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی انہیں مسجد قباء میں نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی نماز میں کوئی سورت کی تلاوت کرتے تو قرات کی ابتدا قل هو اللہ احد سے کرتے، حتیٰ کہ سے فارغ ہو جاتے تو پھر اس کے ساتھ ایک اور سورت تلاوت کرتے، اور وہ ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو اس بات کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے فلاں، ہر رکعت میں اسی سورت کی تلاوت کرنے پہ کس چیز نے ابھارا ہے؟ اس نے عرض کی، مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ ایک اور حدیث ہے، جناب عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں کئی صورتیں جمع کر کے پڑھ لیتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، آپ مفصل صورتیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، جب آپ کسی سفر سے واپس آتے تو پڑھتے تھے۔ میں نے عرض کی، کیا آپ صورتوں کو ملا کے پڑھ لیتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، آپ مفصل صورتیں ملا کے پڑھ لیتے تھے۔ میں نے دریافت کیا، کیا آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، جب لوگوں نے آپ کو بوڑھا اور کمزور کر دیا تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات شروع کی تو 100 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ میں نے دل میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات جاری رکھی اور 200 آیتوں تک قرات فرمائی۔ میں نے دل میں کہا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرات کی حتیٰ کہ سورت ختم کر دی۔ پھر میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب رکوع کریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ نساء شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سورت تلاوت کرنے کے بعد رکوع کیا، تو آپ کا میرے خیال میں رکوع بھی آپ کے قیام کی طرح طویل تھا۔ آپ نے اپنے رکوع میں یہ کلمات پڑھے، سبحان ربی العظیم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور آپ کا سجدہ بھی آپ کے رکوع کی طرح طویل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدہ میں یہ تسبیح پڑھی، سبحان ربی الاعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آیت رحمت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب کسی عذاب والی آیت کی قرات کرتے تو اللہ سے اس عذاب کی پناہ مانگتے، اور جب کسی ایسی آیت کی تلاوت کرتے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و تقدیس ہوئی تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آیت رحمت تلاوت کرتے تو رک کے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگتے، اور جب بھی آیت عذاب کو پڑھتے تو ٹھہر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگتے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جو مجھے قرآن مجید کی قرات سے کافی ہو جائے، کیونکہ میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔
اے اللہ تو پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے آئی ہیں، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، اور نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت و قدرت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس شخص نے ان کلمات کے ساتھ اپنا ہاتھ بند کیا اور کہا، یہ کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم اغفر لی ورحمنی وہدانی ورزقنی وعافنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما اور مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے رزق نصیب فرما اور مجھے عافیت سے نواز۔ فرماتے ہیں تو اس شخص نے ان کلمات میں دوسرا ہاتھ بھی بند کیا اور اٹھ کے چلا گیا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت رافع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس اثناء میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں ایک اور حدیث ہے، حضرت رفع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسی اثناء میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے۔ رفع کہتے ہیں، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا جو بدوی لگتا تھا۔ اس نے نماز پڑھی تو مختصر سی نماز پڑھی، پھر اس نے نماز سے فارغ ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہ بھی سلام ہو، واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی واپس گیا، اس نے نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، واپس جا کر نماز ادا کرو کیونکہ تم نے نماز ادا نہیں کی۔ اس شخص نے 2 یا 3 بار اسی طرح حل کی اور مختصر نماز پڑھی۔ ہر بار وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام عرض کرتا اور آپ فرماتے، تجھ پر بھی سلام ہو، واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابہ اکرام ڈر گئے اور ان پہ یہ بات بڑی گراں گزری کہ جو شخص مختصر نماز پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ بالآخر اس شخص نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز پڑھ کے دکھا دیں یا مجھے نماز پڑھانا سکھا دیں۔ بلا شبہ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اور میں صحیح کام بھی انجام دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور سکھا دیتا ہوں۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مطابق وضو کرو، پھر شہادتیں کا اقرار کر کے پھر اقامہ کہہ کے اللہ اکبر کہو۔ پھر اگر تجھے نماز قرآن مجید یا اس میں سے کوئی تلاوت یاد ہو یا تو اس کی تلاوت کرو، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا الحمدللہ اور اس کی تکبیر اللہ اکبر اور تحلیل لا الہ الا اللہ بیان کرو۔ پھر رکوع کرو تو خوب اطمینان سے رکوع کرو، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو تو پوری طرح کرو، پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جب تم اس طرح سے نماز ادا کرو گے تو تمہاری نماز پوری ہو جائے گی، اور اگر تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کی کمی کی تو تمہاری ناقص رہ جائے گی۔ فرماتے ہیں تو یہ چیز صحابہ اکرام کے لیے آپ نے پہلے فرمان سے آسان کی تھی کہ جس شخص نے کوئی کمی اس کی نماز میں کمی ہو جائے اور مکمل نماز ضائع نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں صبح کی نماز پڑھی اور سورہ مؤمنون شروع کی، حتیٰ کہ جب حضرت موسیٰ اور ہارون یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کر دیا۔ حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجر مبارک کا پردہ ہٹایا جبکہ صحابہ اکرام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صفے بنائے نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، نبوت کی خوشخبریوں میں صرف نیک خواب باقی رہ گئے ہیں،
جنہیں مسلمان دیکھے یا اسے دکھائے جائیں، خبردار بے شک مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرات کرنے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا رکوع میں رب تعالیٰ کی عظمت بیان کرو اور سجدوں میں گڑ گڑا کے خوب محنت سے دعائیں مانگو، کیونکہ یہ بہت لائق ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کا بیٹا سجدے والی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے اس سے الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، لہٰذا اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا تو میں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ میرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ صاد میں سجدہ کیا کرتے تھے، تو انہیں اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے، لہٰذا آپ انہی کی ہدایت کی اقتداء کریں، اور فرمایا اس آیت پہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سورہ صاد کا سجدہ آپ نے کس دلیل کی بنا پہ اخذ کیا؟ فرماتے ہیں تو انہوں نے مجھ پہ یہ آیات مبارک پڑھی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب اولئک الذین ھدی اللہ فبہداھم اقتدیٰ، اور ان کی اولاد میں داؤد اور سلیمان اور ایوب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا کی، لہٰذا آپ نے انہی کی ہدایت کی پیروی کی۔ فرمایا داؤد علیہ السلام نے اس میں سجدہ کیا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے سورہ نجم پڑھی تو اس میں سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ دیگر لوگوں نے بھی سجدہ کیا سوائے ایک بوڑھے شخص نے، اس نے ایک مٹھی کنکریاں یا مٹی لی اور اسے اپنی پیشانی کی طرف بلند کیا، اس پر لگایا اور سجدہ نہ کیا اور کہا مجھے یہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقیناً میں نے اسے بعد میں دیکھا کہ وہ کافر کی ہونے کی حالت میں قتل کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ اذا السماء انشقت اور سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں سجدہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عطا بن مینا سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذا السماء انشقت اور سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں سجدہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے سال سجدے والی آیت تلاوت فرمائی تو تمام لوگوں نے سجدہ کیا، اس میں سوار لوگ بھی تھے اور زمین پہ سجدہ کرنے والے بھی، حتیٰ کہ سوار شخص اپنے ہاتھ پہ سجدہ کرتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سنایا کرتے تھے، آپ جب کوئی ایسی سورت تلاوت فرماتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آیت سجدہ تلاوت کرتے تو آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم جگہ تنگ ہونے کی بنا پہ ایک دوسرے کو دھکیلتے۔
اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔